وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس ویرانے میں کیا کر رہے ہیں۔ گھبرائے نہیں، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی منفرد سلسلہ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے قوم جنات۔ جی ہاں، آج ہم جنات کے متعلق وہ باتیں کریں گے، وہ معلومات آپ سے شیئر کریں گے جو آپ نے شاید اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کل دین کی کمی اور سنتوں بھرے مدنی ماحول سے دوری کی وجہ سے، اچھے ماحول، نیک ماحول کی دوری کی وجہ سے اکثر مسلمان جنات کے بارے میں درست معلومات سے محروم ہیں۔ مثلاً جنات کون ہوتے ہیں، یہ کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں، کہاں رہتے ہیں، یہ کیا کھاتے ہیں، یہ کون کون سے کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، کیا انہیں بھی موت آتی ہے، کیا انہیں بھی جزا و سزا کا سامنا کرنا ہوگا، جی ہاں، کیا بروز قیامت ہماری طرح انہیں بھی حساب و کتاب دینا پڑے گا، کیا یہ انسان کو تکلیف دے سکتے ہیں، وغیرہ۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، مدنی چینل کے اس سلسلے میں ہم یہ تمام باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کو مسلسل دیکھنے کے بعد بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ سلسلہ مدنی منوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین، میرے پیارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں، آپ بھی اپنے مدنی منوں کو ساتھ لے کر دیکھیں تو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا۔ پیارے مدنی منوں اور منیوں، آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے اس سلسلے کے اختتام پر اسی سلسلے سے متعلق ایک سوال بھی پیش کیا جائے گا۔ جی ہاں، ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں گے، جو صحیح جواب دے گا، ممکن ہوا تو اگلے سلسلے میں اس کا نام مدنی چینل کی اسکرین پر بھی پیش کیا جائے گا۔ آپ سب توجہ سے سلسلہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اول تا آخر سلسلہ دیکھنے اور جو کچھ سنیں اسے یاد رکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ بہت پیاری فضیلت ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور کوشش کریں آسان سی ہے، یاد کر لیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ پیارے مدنی منوں اور منیوں، آپ نے سنا کہ صرف ایک بار درود پاک پڑھنے کی کتنی برکتیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ایک بار درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہم پر 10 رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، ہمارے 10 گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی روزانہ درود پاک پڑھیں اور عادت بنا لیں کہ کم از کم 313 بار روزانہ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ جنات کون ہیں۔ جی ہاں، جنات کے متعلق جانیں گے یہ کون ہیں۔ تو آئیے سنیے، جنات اللہ عز و جل کی ایک مخلوق ہے جو اپنا وجود رکھتی ہے۔ جی ہاں، جنات پائے جاتے ہیں، جنات موجود ہوتے ہیں۔ جنات کو ایک خاص علم حاصل ہوتا ہے اور یہ ایسے عجیب و غریب مشکل ترین کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جن کاموں کو کرنا ہم عام انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ اب یہ جانتے ہیں کہ جنات کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ میرے مدنی منوں اور مدنی منیوں، جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ ایک اور مقام پر سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے یعنی لپٹ سے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ کے شعلے سے
اور سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو پتہ چلا کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ پیارے مدنی منو، ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے کس دن پیدا فرمایا۔ تو سنیے، اللہ تعالی نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا فرمایا اور جنات کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا، اور سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا۔ سنا آپ نے؟ فرشتوں کے دن پیدا کیا، بدھ کے دن پیدا کیا، اور جنات کو کس دن پیدا کیا؟ جمعرات کے دن جنات کو پیدا کیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن پیدا کیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنات دنیا میں تو آ گئے، یہ پیدا تو ہو گئے، اب آپ کو پتہ ہے ان کا باپ کون تھا؟ تو آئیے یہ بھی جانتے ہیں کہ جنات کا باپ کون تھا۔ سنیے، جس طرح حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی طرح ابلیس یعنی شیطان تمام جنات کا باپ ہے۔ پیارے مدنی منوں اور منیوں، جنات کے یہاں بھی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں، جنات کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں جس سے ان کی نسل چلتی ہے۔ جنات کی بھی اسی طرح اولاد پیدا ہوتی ہے جس طرح انسانوں کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، اور جنات جو ہوتے ہیں یہ کثیر تعداد میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جنات کتنی تعداد میں دنیا میں موجود ہے؟ نہیں؟ تو آئیے سنتے ہیں۔ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو جنات کے یہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا سنا آپ نے؟ کہ انسان کا جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جنات جو ہیں یہ انسان سے 9 گنا تعداد میں زیادہ ہیں۔ اگر انسان کے یہاں 10 بچے پیدا ہوتے ہیں تو جنات کے یہاں 90 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر انسانوں کے یہاں 100 بچے پیدا ہوں تو جناتوں کے یہاں کتنے بچے پیدا ہوں گے؟ 900 بچے۔ اب آئیے آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، لغت میں جن کا معنی ہے ستر اور خفا۔ ستر اور خفا مطلب جو چیز پوشیدہ ہو، جو ہمیں نظر نہ آئے، اسے ستر اور خفا کہتے ہیں۔ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اسی وجہ سے جن کو جن کہتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ جن نظر نہ آنے کی وجہ سے انہیں انسان کا وہم قرار دیتے ہیں اور جنات کا وجود تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جناب یہ تو نفسیاتی مسئلہ ہے، دماغی کمزوری ہے، نیرو پرابلم ہے وغیرہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن و حدیث میں جگہ بجگہ جنات کا ذکر ملتا ہے۔ تقریباً 26 مقامات پر جنات کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ ایک پوری کی پوری سورت ہی جنات کے نام سے نازل ہوئی ہے۔ جی ہاں، اس سورت کا نام ہے سورہ جن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار جنات کا تذکرہ فرمایا۔ ہم نے سنا 26 مرتبہ تقریباً قرآن مجید میں جنات کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تمہاری طرف کتنے ہی جن پھیرے، کان لگا کر قرآن سنتے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے جنات اور انسان کو، جن اور انس کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیگر انبیاء علیہم السلام صرف اور صرف انسانوں کی طرف بھیجے جاتے تھے، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنات اور انسان دونوں کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت الی الجن والانس، مجھے جنات اور انسان دونوں کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو پتہ چلا قرآن و حدیث میں جنات کے وجود کا ذکر ہے۔ اب بھی کوئی جنات کے وجود کو تسلیم نہ کرے تو یاد رکھیے جنات کے وجود کا انکار کفر ہے، کیونکہ قرآن مجید، احادیث کریمہ، کئی واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں، احادیث کریمہ میں موجود ہیں، ان تمام سے جنات کے وجود کا ذکر ملتا ہے، لہٰذا جنات کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ آئیے ایک روایت سنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین،
انسانوں کی نسبت جناتوں کی عمریں خاصی طویل ہوتی ہیں اور انہیں موت بھی آتی ہے۔ چنانچہ جس طرح انسان اپنی مدت حیات، اپنی زندگی پورے کرنے کے بعد اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، اسی طرح جنات کو بھی موت کے گھاٹ اترنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، آئیے سنیے، اس حوالے سے ایک روایت سنتے ہیں کہ جنات کی عمریں کتنی ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بہت پیارے صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں ملک الموت کے ذمے انسانوں کی روحیں قبض کرنے کا کام لگایا گیا ہے، وہی ان کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ جنات کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر فرمایا گیا ہے اور ایک فرشتہ شیاطین کی روحیں قبض کرنے کے لیے، جبکہ ایک فرشتہ پرندوں، وحشیوں، درندوں، مچھلیوں اور چیونٹیوں کو وفات دینے پر معمول ہے۔ اس طرح یہ 4 فرشتے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک انسانوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے، دوسرا فرشتوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے، تیسرا فرشتہ شیاطین کی روحیں قبض کرنے کے لیے، اور چوتھا فرشتہ تمام جانوروں، درندوں، پرندوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے معمور فرمایا گیا ہے۔ اس طرح یہ کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے۔ آئیے مزید کچھ سنتے ہیں۔ پیارے مدنی منوں اور منیوں، ہم آپ کو ایک پیارا سا واقعہ سناتے ہیں، غور سے سنیں، ڈریے گا مت، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی جھرمٹ میں تشریف فرماتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عورت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی عورت سے پوچھا، اے عورت، تجھے کیا صدمہ پہنچا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بچہ میرے سامنے کھیل رہا تھا کہ اچانک غائب ہو گیا، اس کے بغیر میرا گھر ویران ہو گیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ عز و جل میرے ذریعے تمہارے بچے کو لوٹا دے تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گی؟ وہ عورت بولی، جی ہاں، مجھے انبیاء ہی کرام حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا اسحاق اور حضرت سیدنا یعقوب علیہم السلام کے حق ہونے کی قسم میں ضرور ایمان لے آؤں گی۔ رحمت للعالمین ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور 2 رکعتیں ادا فرمائی۔ 2 رکعتیں نماز ادا فرمانے کے بعد دیر تک دعا مانگتے رہے۔ جب دعا مکمل ہوئی تو بچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچے سے پوچھا، تم کہاں تھے؟ وہ بولا کہ میں اپنی ماں کے سامنے کھیل رہا تھا کہ اچانک ایک کافر جن میرے سامنے آیا اور مجھے اٹھا کر سمندر کی طرف لے گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تو اللہ عز و جل نے ایک مومن جن کو اس پر مسلط کر دیا جو جسامت میں اس سے بڑا اور طاقتور تھا۔ جی ہاں، مومن جن اس کافر جن سے جسامت میں بھی بڑا تھا اور طاقتور بھی تھا، اس نے مجھے کافر جن سے چھین کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیا، اور اب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ عورت یہ واقعہ سنتے ہی کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ دیکھا پیارے پیارے مدنی منوں، جنات نے ایک بچے کو اغوا کیا، اس کے بعد اس کی والدہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس التجا کے لیے حاضر ہوئی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد دعا کرنے لگ گئے۔ دعا کے بعد دیکھا تو بچہ حاضر ہو گیا۔ بچے نے پھر سارا ماجرا سنایا کہ مجھے ایک کافر جن اٹھا کر لے گیا تھا، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان جن کو اس پر مسلط فرمایا اور اس نے مجھے چھین کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس میں آپ نے تھوڑا بہت یہ بھی جانا
کہ کافر جن جو ہوتے ہیں یہ شریر ہوتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، لیکن مسلمان جنات جو ہوتے ہیں یہ اچھے ہوتے ہیں، یہ اللہ والوں کی باتیں بھی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ پیارے مدنی منو، ہم نے یہ آپ کو واقعہ سنایا بچے والا، آپ اس سے گھبرائے تو نہیں نا؟ ہاں، ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ان سے بالکل بھی خوف زدہ نہ ہو۔ انشاءاللہ عز و جل یہ جنات ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ ان کے متعلق آپ معلومات حاصل کریں۔ ان کی حفاظت کے لیے، جنات سے، جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے آئیے میں آپ کو بہت ہی پیارے فرامین مصطفیٰ سناتا ہوں۔ 2 فرامین مصطفیٰ سناؤں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ آئیے وہ دونوں روایتیں سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہو تو شیطان نہ اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب ہوں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، وہ بھی سنتے ہیں، فرمایا سفید مرغ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جناتوں کو وہاں تک بھگا دیتا ہے، جہاں تک آواز پہنچتی ہے جنات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، سفید مرغ گھر میں رکھیں تو اس سے جادو سے بھی حفاظت ہوتی ہے اور جنات سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ جو شریر جنات ہوتے ہیں وہ سفید مرغ کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں۔ سفید مرغ جیسے ہی آواز نکالتا ہے، بانگ دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے شریر جنات جو ہوتے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں۔ آئیے ایک اور اس حوالے سے سنتے ہیں، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب فیضان سنت میں لکھتے ہیں، بہت پیاری روایت ہے مدنی منو، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ قاضی علی بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جنات بکثرت آیا کرتے تھے، بہت سارے جنات حضرت قاضی علی بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عرصہ دراز تک جنات ان کی بارگاہ میں نہیں آئے، کافی دن گزر گئے، جنات نہیں آئے۔ جب کافی دنوں بعد جنات قاضی صاحب کی بارگاہ میں آئے تو قاضی علی بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان جنات سے پوچھا، تم اتنے دنوں بعد کیوں آئے ہو؟ اتنے دنوں سے تم کہاں تھے؟ تو جناتوں نے جواب دیا، آپ کے گھر میں لیمو تھا اور ہم ایسے گھر میں نہیں آتے جس میں لیمو ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ لیمو کی وجہ سے بھی جنات گھروں میں داخل نہیں ہوتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں سفید مرغ اور لیمو رکھ لیا کریں۔ آپ کو معلوم ہے آج کل کے دور میں ہر کسی کو یہ شکایت ہے کہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، ہمارے اوپر اثرات ہو گئے۔ اکثر اس میں سے ایسی وہم ہوتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ بھی پیش آ سکتا ہے، تو اس لیے احتیاطاً سفید مرغ یا لیمو گھر میں رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ جنات، شریر جنات جیسی آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ پیارے مدنی منو، مزہ آیا؟ کچھ سیکھنے کو ملا، معلوم ہوا آپ کو؟ اب تو نہیں ڈریں گے نا؟ جی ہاں، جنات سے نہیں ڈرنا، بالکل نہیں ڈرنا، ان کے بارے میں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے اگلے مختلف سلسلوں میں کہ یہ جنات کیا کھاتے ہیں، یہ جنات کہاں رہتے ہیں، یہ جنات کن کن شکلوں میں آ سکتے ہیں، کتنی اقسام کے جنات ہوتے ہیں، جنات کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے، یہ کیا کام کرتے ہیں، کیا انسانوں نے ان سے کوئی کام لیا ہے؟ جی ہاں، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ انسانوں نے جنات سے کیا کیا کام لیے ہیں۔ مزید یہ بتائیں گے کہ جنات زمین پر کب سے آباد ہیں، جنات کے شر سے بچنے کے طریقے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے مدنی منو، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنات کیا ڈرپوک بھی ہوتے ہیں، کیا جنات بھی ہم سے ڈرتے ہیں، کیا نیک جنات بھی ہوتے ہیں، وغیرہ۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ آئندہ ترتیب وار مختلف سلسلوں میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ کو سلسلہ پسند آیا ہوگا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیں، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ
سلسلے کے اختتام پر اسی سلسلے سے متعلق ایک سوال پیش کیا جائے گا. ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں گے, تو امید ہے آپ نے توجہ سے سلسلہ دیکھا ہوگا. تو ہمارا سوال نوٹ فرمائیے. آج کے سلسلے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جنات کو کس دن پیدا کیا گیا ہے. جنات کو کس دن پیدا کیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ ہمارے ای میل ایڈریس feedback@madnichannel یا پھر اس نمبر پر بھی بھیج سکتے ہیں. یہ اسکرین پر نمبر موجود ہے, اس پر ٹیکسٹ فرما دیں یا ہمیں ہمارے ای میل ایڈریس پر میل فرما دیں. ایک بار پھر سلسلہ قوم جنات میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون